یا سیدی یا حبیب اللہ، سلام سلام علیک یا محبوب رب العالمین، سلام علیک وعلا آلک وصحبک یا جدی حسن والحسین۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ دے بارے دو تین گلاں تھوڑے ذہن تک پہنچانیاں، آپ آپ توجہ اطمینان قلب نال سماعت فرماسو، یقیناً فائدہ ہوئے گا۔ اللہ دے نبی حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ پیدا ہوئے تے آپ نے بت پرستی دے خاتمے واسطے اہم رول ادا فرمایا، یعنی کہ آپ دے چچا جناب آزر وہ صرف بتوں کی پوجا ہی نہیں سن کرتے، بت بناتے بھی سن تے بت ویچتے بھی سن۔ ہوں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے نال چکیا ہونا دا ریلیشن شپ سن، تعلقات سن، تے بچہ ہوئے نا کوئی بھی تے تسی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آتے ہیں بھی کر لو وہ بھی کر لو ایج کر لو، تے بچہ چونکہ بچہ ہوتا ہے کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ وہ بت بنانا تے بناون تو بعد جناب ابراہیم خلیل اللہ نو آکھن کے ذرا بیچ کے آؤ، آپ نے فرمایا اسی جس گھرانے نال تعلق رکھنے ہاں بت بنانا ویچنا یہ ساڈا شیوا نہیں، اسی تے بت پرستی تو روکن واسطے دنیا تے آئے ہاں تاکہ بت پرستی تو دنیا نو دور کر کے خدا پرستی بن لے آیا جائے۔ لفظوں تے غور کریو اور سمجھنے کی کوشش کریو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے والدی گرامی دا نام جناب تعارف ہے، تے الف رے اور خے، دوسری اصطلاح تا الف را اور خا، تعارف۔ آزر والد نہیں چچل، پرانے دور بلکہ ہن بھی جنہوں نے بزرگ ہیں وہ اپنے والد صاحب کو چاچا جی کر کے بلاندے، میں آپ ویکھے تساں بھی ویکھے۔ اس واسطے اے گل ذرا ذہن وچ رکھ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی دا نام نامی اس میں گرامی جناب تعارف ہے، اور نبی جتنے بھی ہوندے ہیں یہ پاک پشتاں وچوں پاک رحمال آ کے یہ آخری دم تک ایمان دے بول بالے واسطے اور اسلام دی دولت نال دنیا نو مالا مال فرمان واسطے تشریف لائے۔ جدو جناب آزر نے کیا جناب ابراہیم خلیل اللہ نو بھی بیچو تے آپ نے پہلے تے انکار کیتا، جدو انہاں اصرار کیتا تے انہاں پھر نا وہ بت تے گلے وچ رسی بن لی تے 5-7 اکٹھے کر کے تے لئی جان بازار وچ تے فرماندے ہاں بھئی جڑے چاہندے کہ ساڈے ہی سوچ دنیا تو وکری ہے، جڑے سمجھدے کہ اسی نقصان ہی نقصان کرنا ہے، جڑے سمجھدے سانو فائدے دی ضرورت نہیں ہو میرے کو بت خرید لو۔ توجہ کریو، شام نو واپس آن سارے دے سارے بت وہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے چچا آزر کو دے دیں، چاچا جی کوئی بھی بت نہیں بکیا تے اپنے لے لو۔ انہاں آکھیا کونی دیر تک کوئی چیز بازار وچ وکدی نہیں جب تک وہ دی تعریف نہ کیتی جائے، اس دیاں خوبیاں دا تذکرہ نہ کیتا ہوئے۔ تے میرا خیال ہے تساں پھر دا خوبیاں دا تذکرہ کوئی نہیں کیتا ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آکھے لوگاں ہو جڑے چاہتے ہو سانو فائدہ نہ ہوئے وہ لے لو، جڑے چاہتے ہو سی نقصان کر بلیے لے لو، یہ تو اٹھا کچھ نفع نقصان دے مالک نہیں، نفع نقصان دا مالک ہے خالق ہے، وہ نقصان تو بچان دے
وہ فائدے ہل تمہیں لیا انہیں سمجھا بھی انہیں کوئی نہیں بیچنا، انہیں اپنے بت لے لے، وہ جتنے بنے انہیں تے انہیں۔ اگلا جملہ میں تو سنانا چاہنا، آپ نے شروع تو ہی بت پرستی دے خاتمے واسطے، میں پہلے جملہ بول کے کہ رول اہم ادا فرمایا۔ وہ لوگ جو کہ بتوں کی پوجا کرتے سن تے ہتھاں نال بنا کے پھر پوجا کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنگا کام نہیں سی لگتا۔ انہوں کا سالانہ ایک میلہ لگتا سی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلہ لگن تو پہلے انہوں نے جڑے بزرگ بندے سن انہوں نے سامنے آکھیا بھی کوئی سوچو اتنے میلے تے بھی جا کے تسی بتاں والی کام کرنا ہے تے بت پرستی نو چھوڑ دے کیوں نہیں؟ آؤ تانوں میں اللہ دی توحید وال دعوت دینا تے تسی مہربانی کرو خدا پرستی ال لگو۔ انہیں جدو انہوں دی گل نہ منی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا۔ آپ جو کہ نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بت پرستی دے خاتمے واسطے ہی تشریف لے ہوتے ہیں، خدا پرستی والے لوگوں مائل کرتے ہیں۔ تے آپ نے محسوس کیتا کہ نہ میری بات کو پک نہیں کیتا، آپ نے فرمایا من شاہ کہ تو میری گل دی سمجھ نہیں آئی، میں پیانا بتاں نو چھڑ دیو اللہ وال رجوع کرو۔ انہیں کوئی جواب آپ نے فرمایا من شاہ کہ تم سمجھ آ گئی ہے، تسی جان کے نا یہ محسوس ہی نہیں پہ کرتے تھے۔ ایک باری ہو کے آؤ میرے جو میں دیکھے تھوڑے بتاں نال جو کرنا ہے نا میں پتہ ہے تو نہیں پتہ۔ لفظوں تے غور جی، سارا قبیلہ سارا علاقہ میلے تے ٹر گیا تے آپ نے سمجھا موقع بڑا بڑے جی یہ بھی اساں چھڑکا دیتا پنجابی دا جملہ تے پھر پتہ نہیں کدوں موقع بڑھنا ہے۔ آپ نے کلاڑا لیا ایک روایت، تیسا لیا دوسری روایت، جو بھی لیا آپ لگے گئے جتنے انہیں بت رکھے ہوئے سن سارے تے سارے آپ نے کسی دی باں نہیں، کسی دی لت نہیں، کسی دی اکھ نہیں، کسی دا کان نہیں، کسی دا سر ہی نہیں، توڑ توڑ کے رکھی آئے تے سب تو بڑا بت ہبل سی وہ تے مونڈے تے رکھ دیتا تے رکھ کے آپ گھر آ گئے۔ جدو میلے تو ساری قوم پڑتی کہ انہاں کے ویکھیا تے بڑا کم الٹ ہویا پہ، وہ ایک دوسرے کو پوچھنے لگ پہ تواڈے جو کسی نے پتہ آوے ساڈے بتاں نال اے سلوک کس کیتا ہے اور بدترین سلوک انہیں جو دنا بندے جنہاں نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل کیتی ہوئی سی وہ کہندے نے اور کوئی نہیں کر سکدا، اگے بھی انہاں نو کوئی نہیں کسے کچھ آکھیا جتنے تک ساڈا ذہن ہے اگر انہوں نقصان پہنچائے تو ابراہیم بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بہت توجہ چاہنا انہاں کہ پھر انہاں کہ ساڈی تہاڈی گل نہیں منی جانی، نمرود نو دسو، نمرود نو دسو آپ پوچھے وہ جو آندے میں خدا ہاں، حالانکہ انہوں پتہ ہے خدا نہیں لیکن پھر بھی منیا بیٹھے اسی بتاں نو آنے وہ آندہ میں خدا ہاں، چلو انج کریے انہوں دسیے۔ اینا گل دسی نمرود نو دسی گل، اس پوچھا جی تساں بتاں نو ٹکڑے ٹکڑے کیتے ہیں؟ آپ کا جواب سنو، آپ نے فرمایا میرے کو بڑا پوچھ دیو میں کہڑا کول ساں، اے جدے مونڈے اتے پہ ہے نا او دے کو کیوں نہیں پوچھ دے، او دے کو پوچھو۔ انہوں چاہیے سی قائل کر دے مائل کر دے لیکن انہوں دا جواب گمراہ کو کہندے نے ابراہیم تین پتہ ہے یہ بوتے یہ بول نہیں سکدا، یہ ویکھ نہیں سکدا، یہ سن نہیں سکدا۔ علی ایتھے سن تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولے، آپ نے فرمایا یہ تب گل میں تمہیں سمجھانا چاہنا جڑا بول نہیں سکدا، جڑا سن نہیں سکدا، جڑا ویکھ نہیں سکدا وہ خالق نہیں ہوندا، وہ مخلوق ہوندی ہے تے مخلوق بھی خالق دی نہیں، وہ تہاڈی بنائی ہوئی مخلوق ہو سکتی ہے، خلائی مخلوق ہو سکتی ہے، بنائی ہوئی مخلوق ہو سکتی ہے۔ جنوں خالق بناوے وہ بولدا بھی ہے، وہ ویکھدا بھی ہے، وہ سندا بھی ہے۔ ہن بھی میں نہ سچی توبہ کر کے بت پرستی تو ہٹ کے خدا پرستی وال رجوع کر، لیکن چاہیے سی وہ گل من جاندے لیکن انہاں گل نہ منی۔ جدو گل نہ منی تے آپ نو بڑا دکھ ہویا تے نمرود پھر نواں پریپوگنڈا شروع کیتا۔ اس نے کہا جی
تے تسی کی کردے ہو کیوں کردے ہو؟ فرمایا میں بت پرستی دا خاتمہ چاہنا، اللہ میں نے گھلی اس واسطے میں خدا پرستی دا بول بالا چاہنا، میں ہن بھی تینوں دعوت دینا نمرود تیرے دربار چھوڑ بت پرستی، ہن بھی آ جا اللہ کو معافی منگ، خالق تیرے گناہاں نو معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سننے ذرا سینے تے تعویذ، اسے کہتے میں نہیں خدا بندے، آپ نے فرمایا یہی تو میں دسدا پیا تو نہیں خدا، جنہوں نے تسی خدا سمجھو نہیں خدا۔ اسے کہتے خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، خدا ہے تے وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے جدی مثل نہیں جدی مثال نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا وحدہ لا شریک دی ذات وہی سجدے تے ہے، وہی لائے هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى۔ فرمایا جدے سارے نا سونے، سمجھو ہے کوئی نا، جدے سارے نا سونے، او خالق ہے، او مالک ہے، او پروردگار ہے، او پالن ہار ہے۔ اس سے کیا ابراہیم تو مینوں کی کہنا چاہنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کہنا چاہنا خالق کو ہوندا ہے جڑا زندگی دا بھی خالق ہوئے، جڑا موت دا بھی خالق ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سارے اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ گل نال نال ٹردی رہندی ہے نا جی، تسی سبحان اللہ الحمدللہ کو خدا ایک اور فائدہ ہو جاتا ہے، نیندر شندر بھی ایک پیچھے ٹر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں چاہنا تینوں دساں خالق وہ ہوندا ہے جڑا زندگی دا بھی خالق ہوئے، جڑا موت دا بھی خالق۔ اسے کہتے یہ کم میں بھی کر لینا، بہت توجہ چاہنا، یہ کم میں بھی کر لینا۔ آپ نے فرمایا وہ کی میں؟ اس اپنے وزیراں نو حکم کیتا تو وہ بندے لیاؤ جنہوں فلاں تاریخ تے پھانسی ہونی، وہ لیاؤ، لے آئے گئے۔ اسے کہ بھی دونوں پھانسی ہونی سی اس تاریخ تے؟ وہ بولے کہ ہاں ہونی سی۔ اسے کہ میں ایک نو چھڑ دینا تے ایک نو پھانسی دے دیو۔ تے نالی ابراہیم علیہ السلام نو پیاندے ہن پتہ لگا جی اینو میں زندگی دے چھڑیے تے اینو میں موت دے چھڑی۔ کوشش کرو سمجھن دی، اے بچے نہیں بولو بھائی، او مہربانی کر بولنا نہیں، گل سمجھاندا پیا۔ اسے کہ جی دیکھیا جی اے دوواں مر جانا سی تے میرے ہتھوں مر جانا سی، میں ایک نو زندگی دیتی تے ایک نو موت۔ آپ نے محسوس کیتا کہ یہ بندہ زندگی تے موت دے فلسفے نو سمجھ ہی نہیں سکیا، انہوں نہیں پتا کہ زندگی کی ہے۔ زندگی کنوں کہندے؟ زندگی انہوں کہندے بندہ مر جائے اپنی آئی نال تے پھر زندہ ہوئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے فالوور، انہوں نے خالق نے زندہ کیتا، اور بھی بے شمار دلیل، حضرت عزیر علیہ السلام دا واقعہ وہ موجود ہے۔ آپ نے محسوس کیتا کہ انہوں زندگی تے موت دی سمجھ ہی نہیں آئی۔ تے آپ دی ذرا گل ذرا ذہن وچ رکھے، آپ نے انہوں مزید دلیلاں نہیں دتیاں بلکہ اپنا سوال بدل دیا۔ آپ نے سبحان اللہ، سوال بدل دیتے سوال، کیونکہ جنیاں بھی دلیلاں دیندے وہ انج سی جویں بھینس دے کے بین بجان والی گل نہیں، کیونکہ وہ زندگی تے موت دے فلسفے نو جدوں جانتے ہی نہیں سی، انہوں علم ہی نہیں سی، تو دے نال زیادہ تبصرہ کرنا چاہیے بھی نہیں سی۔ آپ نے فوری سوال بدلیا، سوال نوٹ کرو۔ آپ نے فرمایا میرا خالق ہوئے جڑا سورج نو مشرق والو چاڑ دے تے مغرب ال غروب کر دے۔ اگر تو خدا ہے سچا تے چاڑ مغرب والو تے غروب کل مشرق۔ جی میں ایک گل کی تھی، اللہ دا قرآن پڑھو، قاری صاحب موجود نے، اللہ فرماتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اسے وقت مبہوت ہو کے رہ گیا۔ یہ اردو ترجمہ ہے، پنجابی ترجمہ، او دے حواس باختہ ہو گئے، او دے ذہن دے جڑیاں پھرکیاں سن انہاں گھومنا بند کر دیتا، سمجھ ہی نہ آئی ہوں کی کرا۔ صاحب تفسیر رازی، صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں بڑا سونا جملہ نقش کیتا ہے اور کوٹ کیتا نہیں، تسی بھی کوٹ کر لو۔ وہ فرماتے کہ ایک گلاں ایویں نہیں جی ہوندیاں، ایدہ پہلا انتظام ہوتا ہے تے پھر ایدہ اعلان ہوتا ہے۔
ایک خالق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ذہن اقدس چ جملہ آپ نقش کیتا سی اور پنجابی ترجمہ کرو آپ فرماندے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی نال لفظ نہیں سن بولے یہ اللہ دی مرضی نال بولے سن اور نال ہی انتظام بھی پورا کیتا سی کہ میرا ابراہیم خلیل اللہ اگر یہی بندہ تینوں آکھے کہ جے تیرا اللہ سچ ہے تے سورج چاڑے مغرب اللہ تے غروب کرے مشرق اللہ تو آنکھ دیویں پھر چڑھنا ویکھی ٹڈو سبحان اللہ اور انتظام و تمام مکمل ہو چکے ہیں لیکن دو دے حواس بافتہ ہو گئے ہوش دے پرخچے اٹھ گئے انہوں سمجھ ہی نہ آئی میں آخنا کی سی میں آگ کی بیٹھا میں کرنا کی سی میں کر کی بیٹھا لیکن ادھر کی ہے ادھر اللہ اج اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی عظمت بھی کھانا چاہتا سبحان اللہ جو تم مبہوت ہو گیا ان کوئی جواب نہ آیا وہ لا جواب ہو گیا تو اس سے وقت خالق دا اعلان ہویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو میرا ابراہیم پریشان نہیں ہونا جے تینوں آگ دے وے نا کہ ایدو تسی چڑھو کھا تے ادھر غروب کرو تو آنکھ دیویں دعا واسطے ہاتھ اٹھانا تیری ذمہ داری ہے حلی ایتھے نہیں جان گے اسی ادھر چاڑ بھی دیواں گے ادھر غروب بھی کرنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اتھے عشق دا ترجمہ میرے قبلہ والد گرامی حضرت والا شان الحاج پیر عاشق حسین حیدری رحمت اللہ علیہ بولے اور کمال ونڈ کی تھی لفظات غور آپ کی فرماندے آپ فرماندے نے راہ گزارے عشق کو آسان تم نے کر دیا مرضی حق پر سبھی قربان تم نے کر دیا اور صاحبان فکر کو حیران تم نے کر دیا اور بدھ قدوں کو کفر کے ویران تم نے کر دیا اور جو سیاہی تھی دلوں پر آنسوں سے بہہ گئی توجہ جو سیاہی تھی دلوں پر آنسوں سے بہہ گئی اور زندگی کی ہر روش تبدیل ہو کر رہ گئی زندگی کی ہر روش تبدیل ہو کر رہ گئی اور دوستو نتیجہ کی نکلیا اور نتیجہ نکلنا کی چاہیے سی نتیجہ نکلیا کہ مبہوت ہو کے رہ گیا لاجواب ہو گیا حالانکہ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے سی کہ نمرود کہتا جی تسی سچے ہو تہاڈا دین میں ہن تک جو کردا رہا غلط کردا رہا ہن مینوں آ گئی یہ سمجھ ہن میں سچے طریقے نال سچے طور طریقے نو سمجھدے ہویا جی میں تسی آکھو میں صراط مستقیم تے چلن واسطے تیار ہاں تسی اگے لگ جاؤ میں پیچھے لگ جاؤں اصل مفہوم تے نتیجہ اے بندا ہے لیکن جو اس نے کیتا وہی گل مکمل کرنی ہے تے میری گفتگو مکمل اس نے چاہیے سی آپ دی عزت کردا احترام کردا جدو سائیاں لا جواب کر چھڑے تے ہن سمجھدا کہ حق ان والے پاسے باطل ایدے پاسے لیکن نہیں ان سمجھ نہ آئی اس نے انتقامی کاروائی دا آغاز کر دیتا
جی اے میری تقریر دا آخری مسئلہ ہے، وہ تو بعد اسی جمعہ پڑھا گے، ذرا ذہنی طور پہ تیار جی سنن واسطے۔ اس نے ذہنی طور پہ مخالفت جی جی مزید ودا دیتی، اس نے اعلان کیتا کہ یہ وہ بندہ ہے جس سانو شکست فاش نال دو چار کیتا ہے، جی جی لہذا یہ ساڈا دشمن ہے، اسی انہاں نوں اگ جلانا چاہنے ہاں۔ جنہ جنہ بھی پرانے دور کے مطابق وہ جہلانہ جی رسماں ذہن وچ رکھ کے منتاں مندے سن، وہ سارے دے سارے لوگ اے میں حویلی بنائی بڑی اچھی لمبی چوڑی، یہ وچ لکڑاں سٹو تے ہر کوئی سٹے، اینوں جلانے جدوں اگ فل تیار ہوئی اساں انہاں نوں وچ سٹنا ہے۔ توجہ، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جنوں سارے دی مارن واسطے تیار ہو، جی دی حفاظت خود خالق کرے، او دا کوئی وال بھی ٹکا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور صورتحال تواڈے سامنے، لکڑیاں جلن لگ پئیاں، پہلے مستریاں نے چار دیواری کی تھی، بڑی لمبی چوڑی چار دیواری، پھر اگ جلن لگ پئی۔ تاریخ والے لکھ دیں، تفسیر والے لکھ دیں، پرانا دور سی جہلانہ رسماں تے منتاں مندے سن، تے او بھی جہلانہ منتاں، انہاں منتاں منیاں اپنیاں پرانیاں تے انہاں منتاں نو کنورٹ کر دیتا لکڑی وچ کہ اساں اینیاں لکڑیاں وچ سٹنیاں نے، کسے 10 کلو، کسے 20 کلو، کسے من، کسے 2 من، کسے ٹرالا، سمجھ آ رہی ہونے؟ انہاں او چار دیواری نو بھر دیتا، انہاں اگ جلائی، اگ نقطہ عروج تے پہنچی۔ صاحب تفسیر لکھ دیں کہ اینی اگ سی کہ 7 میلاں تے پرندیاں نو محسوس ہوندا پیا سی کہ ادھر اگ بڑھدی ہے، وہ راہ بڑھا کے ٹر جاندے سن، اینی اگ دی گرمائی سی۔ اگلی گل تو سمجھانی، سارے پرندے نستے پہ، ایک پرندہ جدا روایت نام بلبل آندا ہے، ایک روایت چڑیا، ایک روایت کوئی اور بھی ہے۔ بہرحال جو بھی پرندہ ہے سانو او دے نال غرض و غایت نہیں، سانو او دے فعل نال، او دے کم نال دلچسپی ہے جڑا کم اس کیتا۔ او بلبل ایک پانی دے چند قطرے، ایک سی یا 2 سی، اللہ بہتر جاندا، تے او ادھر پہ جاوے تے رستے وچوں پرندے ہٹدے جان تے انہاں نال ملاقات ہوئی، تے او پرندیاں تے جھنڈ تے غور پوچھ دین بھئی تو کدھر؟ اس نے کہا تانوں پتہ نہیں میں کدھر جا رہی ہوں؟ انہوں نے کہا ای تے پوچھن لگیا 10 کھاں تو کدھر جا رہی ہوں؟ اس نے کہا تسی دسو میں کدھر نہ جاواں؟ اس نے کہا جدھر مرضی ٹر جا، جدھر اگ لگی ہے ادھر نہ جا، اسی سارے ادھروں آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں جانا ضرور ہے۔ انہوں نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ کہ میں جانا ضرور ہے، بہت توجہ۔ انہوں نے کہا کوئی وجہ نہیں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ لگ جائے گا میں کیوں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا سمجھاتے صحیح، ادھر تے جڑا قریب تو جانتا ہے جھلس جانتا ہے، پہنچ جانتا ہے پنجابی زبان، تے تو پھر بھی ادھر جا رہی ہوں، ادھر تو پرندے سارے ہٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا پر میں اس اگ نو بجھاون واسطے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تینوں پتہ ہے تیری چونج جڑا 1 یا 2 قطرے پانی دے انہاں نال اگ نہیں بجھنا۔ ہن بلبل دا جواب سنو کہ سبحان اللہ اچھی ہو سکیا، میں بھی پتہ ہے میرے چند قطریاں نال اے اگ نہیں بجھنا، لیکن میری غرض و غایت اور ہے، میری نیت اور ہے، میرا دلی ارادہ اور ہے۔ پوچھا ہو کی اس نے کیا بروز محشر اللہ پوچھنے اگ لان والے کیڑے سن، اگ بجھان والے کیڑے سن؟ میں چاہنی ہاں اگ بجھان والے وچ میرا نام آ جائے، میری نجات دا سامان بن جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اے ہوندا ہے عشق، اے ہوندی ہے سچی محبت، اے ہوندا ہے سچے پیار دا منہ بولدا ثبوت۔ ایتھے ایک شاعر ہوئے نے
سنے وال کر کے بیٹھ جا، وہ اتنے بیٹھ جا، کیڑی گل سنن لگیا تو بیٹھ جا، اے اٹھن بیٹھن والا کام نہ کریا کرو۔ چلتی گڈی نو روک چھڑنا مربالاں دا ہی کام ہے، وڈیاں دا تے نہیں نا، وڈے تے بڑی توجہ نال پہ سنتے ہیں۔ اسی بھی کوشش ہوندی ہے ساڈی بچیاں نو اسی کچھ نہ کیے، کیونکہ انہیں ہی کل نو آنا ہے، لیکن جدوں 19 دا فرق ہوندے پھر وہ کڈنا پوندا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے تسی کڈ چھڑو کرو، کیونکہ جڑے نال بیٹھے ہو جلے تسی نہیں کڈدے پھر مینوں چلانا پیندا ہے۔ اس واسطے جڑا بولے اوتھی نہ کوئی انج کر کے ہاتھ لایا کرو انہوں ایسا ریموٹ کنٹرول انہوں پتہ لگ جائے کہ اسی جمعہ پڑھنا آیا کسی ہوری کام کرنا نہیں۔ بہرحال جی میں جڑی گل کیتی سی تانوں سمجھ آ رہی ہے؟ عشق اور ہوتا ہے، محبت اور ہوتی ہے، تے عشق دے رنگ وچ ایک شاعر ہوئے نے جنہ دا نام ہے ثابت سردار۔ توجہ، انہاں اس عشق نو، عشق والی گل نو جڑی میں تواڈے سامنے پیش کیتی ہے انہوں اپنے عشق دے رنگ وچ لے آتا ہے۔ توجہ کریو، تانوں سمجھ آ جائے گی میں کی کہہ رہا ہوں تے وہ شاعر کی کہہ گئے۔ شاعر کہندا ہے کہ بلبل چنج وچ پانی دی او بوند لے کے جدوں چیخا خلیل دے ول ٹر پئی۔ ہن پتہ ہے نا کیوں ٹردی پئی؟ یہ اس دس چھڑے کہ اگ بجھان والے تے اگ لان والے وچ فرق دسنا ہے۔ کل نو ہو سکتا ہے میری نجات اس سے گل نال ہو جائے۔ بلبل چنج وچ پانی دے لے قطرے جدوں چیخا خلیل دے ول ٹر پئی۔ کسی آکھیا کہ چیخاتے نہیں بجھنی تو کانو قطرہ لے کے جل ٹر پئی۔ بلبل آکھیا بھاویں اگے او نہ بجھے میں تے نکتا عشق دا کرن حل ٹر پئی۔ میں ہزار شکر گزار سردار سائیاں او نبی نال جے پیار دی گل ٹر پئی۔ نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پرندے آ کے سی آگے تیرے کو کچھ نہیں پوچھنا ہو سکے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، میں نہ دس میری غرض و غایت ہی اور ہے، میری نیت ہی اور ہے۔ اور ویکھیا نہیں سی حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ سنے ہے نا جی؟ تو مائی بھی آ گئی ہٹی لے کے، تو نہ کہ سی ہٹی نال کوئی نہیں لبنا ہو سکے، پتہ مینوں بھی ہٹی نال حضرت یوسف علیہ السلام نہیں لبنا، حسن دا بادشاہ ہے۔ پر میں چاہنی ہاں جدوں یوسف علیہ السلام دے خریداراں دا نام آوے تے انہاں دی لسٹ وچ میرا مائی دا بھی نام آوے۔ گل بلبل نے بڑی سونے طریقے نال دسی۔ بلبل آگیا بھاویں اگے او نہ بجھے